الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اور فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوستان محترم، مذہب اسلام میں ایمان اور عقیدہ درست کر لینے کے بعد جو سب سے بڑا فرض ہے، اس فرض کا نام نماز ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلے جمعے میں ہوئی کہ نماز قائم کرنے سے پہلے فقہا نے فرمایا کہ کچھ شرائط ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، اور ان شرائطوں پہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی، جس میں یہ بات بتلائی گئی کہ نماز ایک انسان کو پڑھنے کا ارادہ کرنے سے پہلے نماز کے جو شرائط ہے ان چیزوں کا جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر نماز کے جو شرائط ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے تو نماز ہونے کی بات تو دور ہے، نماز شروع بھی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے نماز کے سارے ارکان ادا کر لیے، لیکن اگر شرائط نامکمل رہے تو نماز ہونے کی بات تو دور ہے، نماز شروع بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا ایک انسان جو نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے اس بات کا سیکھنا فرض نہیں ہے کہ وہ سیکھ لے کہ کون سے شرائط ہیں جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی؟ تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ فقہا نے 6 شرائط بتائے ہیں، اور ان چیزوں کو بار بار بتلانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں، کسی چیز کو بار بار سنتے ہیں، کسی کام کو ہم بار بار کرتے ہیں تو وہ خود بخود وہ دل و دماغ میں وہ چیز گھر کر جاتی ہے۔ جب چیز گھر کر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم غلط کریں گے تو وہ چیز ہمیں یاد آئے گی کہ یہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پھر ہماری نماز خراب ہونے سے وہ چیز بچ جائے گی۔ تو میں نے آپ کو شرائط جو بتائے تھے اس میں سے پہلی شرط یہ ہے طہارت۔
کیا ہے؟ طہارت، یعنی کہ پاکی حاصل کرنا۔ اور اسی پہ میں نے گفتگو کی تھی، اور پاکی کے حوالے سے یہ بات بتلائی تھی کہ 3 طریقے کی پاکی طہارت میں ہے۔ پہلی پاکی کیا ہے؟ ایک انسان جو نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، اس نمازی کا بدن پاک ہو۔ اگر بدن پاک نہیں ہے، سارے ارکان اگر ہم صحیح سے ادا کر بھی لے رہے ہیں، تو بھی چونکہ نماز کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ بدن کا پاک ہو، اور بدن پاک نہیں ہوا تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ تو ایک انسان کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ بدن پاک کیسے ہوتا ہے۔ صرف نہا لینے سے بدن پاک نہیں ہوتا۔ غسل کے فرائض ہیں۔ غسل جنابت کا طریقہ الگ ہے۔ تو غسل کے فرائض میں کیا ہے؟ آپ کو بتلایا تھا، پہلی شرط یہ ہے، غسل کے فرائض میں پہلا فرض یہ ہے کہ ایک انسان کلی کرے، اور اس طریقے سے منہ میں پانی ڈال کے گرگرا کرے کہ دانت کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے، 2 دانتوں کے بیچ میں، وہ جگہ بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ یہ جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو کیا ہوا؟ غسل کے فرائض میں جو پہلا فرض ہے، کلی کرنا۔ اور کلی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ منہ کے اندر میں کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اب اگر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، صحیح سے ہم نے کلی نہیں کی، اور کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، اور ہم نے کیا کیا؟ پھر سے اوپر سے پانی ڈال کر کے ہم نہا لیے، تو پتہ چلا کہ غسل کا ایک فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ اور جب ادا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ہم پاک نہیں ہو پائیں گے، ہمارا غسل صحیح نہیں ہوا۔ دوسرا فرض کیا ہے غسل میں؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ کہاں تک چڑھانا؟ نرم ہڈی تک چڑھانا۔ ایک بار پانی چلو میں لے اور چڑھائیں، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ ناک کے ذریعے سے جیسے سانس کھینچتے ہیں ویسے پانی کو کھینچیں، اتنا کھینچے کہ یہ ہڈی تک آرام سے پانی پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں ناک کے اندر میں اچھے سے کھلال کریں، تاکہ کوئی چیز اگر لگی ہوئی ہو تو دوسری بار پانی ڈالیں، تیسری بار ڈالیں تو وہ چیز نکل جائے اور یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ یہ دوسرا فرض ہے غسل میں۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اب جیسے نابی ہے، نابی میں اگر انگلی کا سہارا نہ لے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی انسان سوچے کہ میں اوپر سے پانی ڈالتا رہوں اور نابی میں پانی چلا جائے تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر سوراخ ہے، اور وہاں تک پانی کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان پانی ڈالے تو انگلی سے نابی میں جو ہے کیا کرے؟ قاعدے سے مسح کر لے، تاکہ وہاں پانی اچھے سے پہنچ جائے اور وہ چیز بھی دھل جائے۔ اس لیے کہ ظاہر میں بدن جتنا ہے، ان سارے ظاہر بدن پر کم سے کم 3 بوند پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ اس طریقے سے ڈالیں کہ پورے بدن پر پانی بہہ جائے۔ تو یہ تو ہے غسل کا فرائض ہے۔ دوسری شرط کیا ہے نماز میں؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور جس کپڑے کو اس نے زیب تن کیا ہے، جس کپڑے سے اس نے اپنے تن کو ڈھکا ہے، بدن کو ڈھکا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ وہ کپڑا اس کا پاک ہو۔ اس لیے کہ کپڑا اگر ناپاک ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز کی جو شرط ہے وہ نامکمل رہی۔ اب چاہے سارے ارکان ایک انسان ادا کر لے، لیکن کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی شروع؟ اس لیے شروع نہیں ہوگی کیونکہ نماز کی شرائط میں طہارت شرط ہے، اور طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں: بدن کا پاک کرنا، کپڑے کا پاک کرنا، اور تیسری چیز ہے جگہ کا پاک کرنا۔ کپڑے کا پاک کرنا اس لیے بھی بہت اہم گفتگو ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر
کپڑے جو ہمارے دھلے جاتے ہیں گھر کی خواتین دھلتی ہیں کہ نہیں دھلتی؟ ہم اور آپ اس کپڑے کو نہیں دھلتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بالٹی میں جتنے کپڑے گندے ہیں سب کو ایک ہی بالٹی میں خواتین بھگا دیتی۔ اب اس میں بچے کا کپڑا ہے، آپ کا کپڑا ہے، ان کا کپڑا ہے، اور بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں اکثر اس میں بچے کوئی پیشاب کیے پڑے ہیں، کسی نے پاخانہ کر دیا ہے، کسی میں کسی طریقے کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو پتہ چلا آپ کا کپڑا تو بظاہر پاک تھا جب آپ نے اتارا تھا، اس لیے کہ اس میں نجاست نہیں لگی ہوئی تھی، تو اس کو کھنگال کر بھی ڈال دیتے ہو تو کیا ہوتا؟ کپڑا آپ کا پاک ہو جاتا۔ لیکن جس پانی میں اس کپڑے کو بھگایا گیا اس کا پانی میں خواتین اپنے بچوں کے کپڑے کو بھگا رہی ہیں، جو ناپاک کپڑا۔ اب پتہ چلا کہ جس پانی میں بچوں کے کپڑے بھگے ہوئے ہیں وہ پہلے سے پانی ناپاک ہو چکا، اب اسی کپڑے میں اگر آپ کے بھی کپڑے ڈال دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا بھی کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اب ناپاکی کو پاک کرنے کا فقہا نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اگر کپڑے کو پاک نہیں کر رہے ہیں تو کپڑا آپ کا پاک ہی نہیں ہو۔ یہ اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے جاننا کہ کپڑے کو کیسے پاک کریں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری خاتون ایسی ہیں، ہر خاتون شریعت کے مسائل سے واقف تو ہے نہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے۔ اب اس میں فقہا نے یہ بھی چیز بتلائی ہے کہ پانی کم ہو تو کیسے کپڑے کو پاک کریں، اور پانی کی زیادتی ہو تو کپڑے کو کیسے پاک کریں، یہ بھی ایک مسئلہ۔ بہت جگہوں پر پانی لیمیٹڈ ہے، ممبئی وغیرہ میں چلے جائیے تو گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، اب اسی میں ان کو نہانے دھلنے کے لیے کپڑے دھلنے کے لیے پانی جمع کرنا ہے اور پورے دن کے لیے اکٹھا بھی کر لینا ہے، تو وہاں پر اتنی فراوانی نہیں ہے۔ اب یہاں پر چونکہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں سمرسیبل ہے تو پانی کی کوئی قلت نہیں ہے، تو یہاں کپڑے کو کیسے پاک کریں گے، اور جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کپڑے کو کیسے پاک کریں گے، تو اس کے بھی الگ الگ مسئلے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں اس طریقے سے کپڑے کو دھلا جا رہا ہے کہ ناپاک کپڑوں میں بچوں کے ہمارے کپڑے ڈال دیے گئے، تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ خواتین کپڑے کو نکالی اور اس کے بعد دھلی، اور دھلنے کے بعد کیا کرتی ہیں، ایک بالٹی پانی ہے اسی میں ڈالی نچوڑ کر کے، اسی میں چھوٹے بچے کا کپڑا، اسی میں آپ کا کپڑا، 1-2 بار نچوڑی اور ڈال دی، تو پتہ چلا جو ناپاک پانی جس میں آپ کا کپڑا بھگایا گیا تھا وہ پانی آلریڈی ناپاک ہے۔ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب اگر اس ناپاک پانی میں کپڑے کو ڈالیں گے تو کپڑا ناپاک پانی کو اپنے اندر کھینچے گا کہ نہیں کھینچے گا؟ کھینچ لے گا۔ اب اسی ناپاک کپڑے کو اگر دوسرے پانی میں آپ ڈالیں گے تو یہ بتائیے کہ وہ پانی پھر سے ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب پتہ چلا کہ اس کپڑے کے اندر پانی باقی ہے، تیسری بالٹی آپ نے بھر لی کہ چلو ایک بار میں کپڑے سے میل نہیں نکلا یا سرف کا پانی اچھے سے نہیں نکلا، اب دوسرے میں آپ نے اس کو نکال کر کے ڈال دیا، تو پتہ چلا کہ ادھر سے پانی ہم نے ادھر کیا، ادھر سے ادھر کیا، کھنگالا تو ہم نے 3 بار ضرور ہے، لیکن چونکہ پانی جو ناپاک کپڑے میں لگا ہوا تھا وہ اچھے سے نچوڑا نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی دوسرے میں مکس ہوا اور دوسرے والا تیسرے میں مکس ہوا۔ کپڑے تو ہم نے پانی استعمال تو ہم نے خوب کیے، لیکن کیا ہوا؟ ہمارا کپڑا پاک نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز، اس چیز کا جاننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو کام ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان مرد اور عورتوں کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض کیا ہے، تو کون سا علم فرض کیا ہے؟ سب کو مفتی بننا فرض نہیں ہے، حافظ بننا فرض نہیں ہے، قاری بننا فرض نہیں ہے، عالم بننا فرض نہیں ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس کو آپ کرتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کر سکے، اتنا سیکھنا فرض۔
اتنا سیکھنے کے لیے کسی کو 8 سال مدرسے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 10 سال مدرسے میں رہ کر کے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اچھے عالم کی صحبت پالے تو دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کو 2-4-6 مہینے میں آرام سے سیکھ جائے گا۔ اتنا وقت تو ہر انسان کے پاس ہے، اتنا وقت ہے کہ نہیں؟ اور یہ کوئی ضروری شریعت نے قید نہیں لگائی کہ آپ یہ علم جو ہے چھوٹے سے شروع کریں۔ اب جیسے کسی کو زکوٰۃ دینے کی باری آ گئی، مان لیجئے کہ زندگی بھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، ایک مثال دے رہا ہوں، میرے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی، تو اس کا علم ہمارے لیے جاننا بھی ضروری نہیں تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ 5 سال 7 سال سے میرے پاس پیسے نہیں تھے، آج اچانک آ گئے، تو آج ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کسی بھی اچھے عالم دین کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضرت ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ سال بھر سے رکھا ہوا، اب بتائیے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا صاحب 1 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی آرام سے آ سکتی ہے۔ تو پتہ چلا سال گزرنے کے بعد مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور سال بھر سے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تو زکوٰۃ کا علم ہو گیا، کیا ہو گیا کہ 52.5 تولہ اگر چاندی ہمارے پاس ہے یا اتنا پیسہ ہے جس سے ہم اتنا خرید سکتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے صاحب؟ 2.5% نکالنا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے دینا۔ اتنا سیکھنے میں بتائیے کسی کو مدرسے میں جا کر کے 8 سال رہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے، بس آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے تو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کپڑے کو پاک کرنے کی، کہ ناپاک کپڑا ہے تو اس کو کیسے پاک کریں گے۔ اب کپڑا ہمارا ناپاک ہو گیا، اس کپڑے میں اس پانی میں ہم نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا جس میں بچوں کے کپڑے بھگے ہوئے تھے، جس میں بچوں نے لیٹرنگ کر رکھی تھی یا پیشاب کر دیا تھا، جس سے کپڑا ناپاک تھا۔ اب اس میں ہم نے اپنا کپڑا ڈال دیا تو ناپاک میرا بھی ہو گیا۔ اب اس کپڑے کو کیسے پاک کریں گے؟ فقہا نے کیا فرمایا؟ اب اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ بہتا ہوا پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ندی جہاں سے پانی بہہ رہا ہو اس میں کپڑا دھلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کپڑا جمع ہوا پانی جو تھوڑی دور میں قید ہو، وہ پانی جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہو، پانی بہہ نہ رہا ہو، وہ پانی شریعت نے کیا کہا؟ اگر اتنا نہیں ہے جتنا شریعت نے قید لگائی تو وہ پاک نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی ناپاک جانور گر جائے تو شریعت یہ بتاتی کتنا پانی نکالیں گے تو وہ کنواں پاک ہوگا، یا کتنا پانی نکالیں گے تو وہ حوض پاک ہوگا، جس میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ تو بہتا ہوا پانی شریعت نے فقہا فرماتے ہیں کہ پاک ہوتا ہے۔ اس میں اگر مان لیجئے مثال کے طور پر کسی کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی، ہم نے صابن لگایا اور لگانے کے بعد جہاں پہ پانی بہہ رہا تھا وہاں پر ہم نے اپنے کپڑے کو ڈال دیا۔ اب وہ بہتا ہوا پانی چونکہ بار بار اس کپڑے کی لو سے ہو کر کے گزر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ ناپاکی کو بہا کر کے لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ تو شریعت یہ کہتی بہتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اب جہاں پر پانی کی فراوانی ہے، جہاں پر پانی اتنا ہے کہ قلت پانی کی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب اتفاق ایسا ہوا کہ ناپاک کپڑے میں ہم نے اپنا کپڑا بھگا دیا، تو اب اس کو کیسے پاک کریں گے؟ ایک بالٹی لے لیں، پہلے اس میں پانی میں کپڑے کو کھنگالے اور قاعدے سے اس کو نچوڑ دے، اتنا کہ اس میں پھر پانی نہ رہ جائے۔ اب ٹھیک ہے صاحب، یہ جو کپڑا ناپاک تھا، اب ایک بالٹی ہم نے بھرا اور بھرنے کے بعد اس ناپاک کپڑے کو ہم نے اس بالٹی میں ڈال دیا اور نل ہم نے اپنا چالو کر دیا۔ اتنی دیر تک چالو رکھا کہ پانی بہنے لگ جائے، بالٹی میں بھرنے کے بعد پانی بہنے لگ جائے۔ اب اتنا پانی کہ کم سے کم 2-4 مگہ پانی باہر نکل جائے، تو اب بہتا ہوا پانی کیا کرتا ہے؟ نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر کے لے جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟
اب شریعت یہ کہہ رہی کہ اس پانی میں ہم نے اپنے کپڑے کو ڈالا جو آلریڈی پانی باہر نکل رہا ہے، اب اس میں جب ناپاک کپڑا پڑا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے جو پانی نکلے گا تو اس کی نجاست کو وہ نکال کر کے باہر لے جائے گا۔ تو 2-4 مگہ اگر پانی اس میں سے نکل گیا تو فقہا نے فرمایا کہ آپ یقین کر لیں کہ آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ اب ہاتھ کو دھل کر کے اس کپڑے کو نکالے اور نکالنے کے بعد اس کو اچھے سے نچوڑ کر کے اس کپڑے کو الگ رکھے، یہ نہیں کہ اسی کپڑے میں پھر سے ملا دیں۔ تو ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے جہاں پر پانی کی قلت نہ ہو، 1-2 بالٹی پانی بہہ جائے لیکن کپڑا پاک ہو جائے۔ اچھا صاحب، یہ تو اس جگہ کی بات ہو گئی جہاں پر پانی کی قلت نہیں ہے۔ اب دوسری جگہ جہاں پر پانی کی قلت ہے وہاں پر فقہا نے کیا فرمایا؟ وہاں پر یہ فرمایا کہ جہاں پانی کی قلت ہو، جہاں پانی بہت زیادہ دستیاب نہ ہو، تو وہاں پر یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ آدھا بالٹی یا 1 بالٹی ہم نے پانی لیا اور ناپاک کپڑے کو ڈالا اور ڈالنے کے بعد سیدھا اس کو نکالا، ٹھیک ہے؟ اب نکالنے کے بعد پانی پورا نچوڑ جائے تو اس کو قاعدے سے اس کو نچوڑیں، اتنا نچوڑے کہ بالکل اس میں پانی رہ نہ جائے، اس کو الگ کریں۔ اب اس بالٹی کے پانی کو پھینکیں اور پھینکنے کے بعد اس کو دھلیں اور دھل کر کے اپنے ہاتھ کو دھلیں، پھر اس کے بعد اس میں پانی بھریں، پھر دوسرے بار پانی کپڑے کو ڈالیں، پھر قاعدے سے نچوڑیں، 3 بار اس طریقے سے اتنی طاقت سے نچوڑے کہ اس میں پانی نہ رہ جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جہاں پر پانی کی قلت، لیکن بہتر طریقہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا کیا ہے کہ پانی کی اگر قلت نہ ہو تو بہتے ہوئے پانی میں اپنے کپڑے کو پاک کریں۔ تو یہ مسئلہ جتنا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو عورتیں ہمارے کپڑے کو دھل لیں اس کو بتانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچوں کے ناپاک کپڑے میں ہمارے کپڑے کو ڈال دیں اور وہ کیا کریں کہ قاعدے سے پانی کو کپڑے سے نکالی نہیں اور دوسرے پانی میں ڈال دی، تو چونکہ اس میں پانی ناپاک پہلے سے موجود تھا، دوسرے پانی میں ہم نے ملا دیا تو وہ پانی بھی ہمارا ناپاک ہوا۔ تو میرے عزیز، کہیں نہ کہیں علم دین نہ جاننے کی وجہ سے، دین سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ کر تو رہے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، زندگی ختم ہو گئی۔ اگر پاکی ناپاکی کے مسئلے کو قاعدے سے کھول کر کے بیان کرے تو بعض حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بعض حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے جو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے ہیں، زندگی بھر وہ پاک نہیں رہے، ایسے مل جائیں گے، زندگی ختم ہو گئی لیکن پوری زندگی میں وہ کبھی پاک نہیں رہے۔ بعض حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو غسل کا فرائض پتہ نہیں ہوگا۔ بھائی ہم ناپاک ہیں، غسل ہمارے اوپر فرض ہے، ناپاک آدمی کے اوپر کیا ہے؟ غسل فرض ہے، اور غسل کے جو فرائض ہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ غسل تو کیا لیکن فرض ادا نہیں کیا تو وہ پاک ہوا؟ تو اس کو کیا لگ رہا ہے ہم تو نہائے دھلے ہیں، لیکن وہ پاک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ غسل جنابت اس کے معاملات الگ ہیں، اس سے ایک انسان کیسے پاکی حاصل کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے، آج کل تو انسان کے ہاتھ میں پورا مفتی بیٹھا ہے موبائل میں، جو چاہے وہاں سے سیکھ لے، کسی اچھے عالم کی کلپ سنے یا بول دے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، وہ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ دینی معاملات میں جو چیز ہم نہیں جانتے ان کو وہاں سرچ کر ہم سیکھ لیں، اور بار بار سننے سے، بار بار دیکھنے سے کوئی چیز یاد ہوتی ہے۔
تو کتنا اچھا ہوتا ہے. جمعے میں گئے تو مولانا صاحب ایک بار بیان کریں گے نا، تو ممکن ہے کہ ایک چیز ذہن میں رہے گی، دوسری چیز نکل جائے گی. لیکن اسی کو اگر ہم نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تو کیا ہوگا، جب بھی ضرورت پڑی 2-4 بار اگر اس چیز کو ہم نے سن لی تو وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی. اب بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا، کوئی دقت نہیں ہوگی، اس چیز کو ہم اچھے سے. تو یہ چیز ہو گئی. تو دوسری شرط کیا ہے طہارت میں؟ دوسری چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کو پاک کرنا، یعنی کہ نمازی کا بدن پاک ہو. دوسری چیز کیا ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم نماز کے لیے آئے ہیں وہ کپڑا ہمارا پاک ہو. تو اس مسئلے کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کہیں گھر کی خواتین اس پانی میں آپ کے کپڑے کو تو نہیں دھلنے جس میں بچوں کے دھلے جا رہے ہیں، ناپاک کپڑے میں. تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ جا کر کے ان کو اطلاع کریں. تیسری چیز کہ جس جگہ پر ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ پاک ہو، یہ جگہ پاک ہو. اگر جگہ پاک نہیں ہوگی، سارے ارکان صحیح سے ادا ہو گئے تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو یہ نماز کے شرائط میں جو طہارت ہے، جس کو پہلا شرط کہتے ہیں، یہ طہارت ہے. اور طہارت میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جس جگہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. تو اب پہلی شرط مکمل ہو گئی، یہ پہلی شرط مکمل ہو گئی. اب دوسری شرط دیکھیں گے کہ نماز کی شرائط میں دوسری شرط کیا ہے. تو دوسری شرط فقہا نے فرمایا ستر عورت، یعنی کہ ایک نمازی کا کتنا بدن ڈھکا ہوا ہو. اگر اس سے کم ڈھکا ہوا ہے، جتنا شریعت نے قید لگائی ہے اس سے کم اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کی بات چھوڑیے، شروع نہیں ہوگی. تو کتنا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ تو فقہا فرماتے ہیں بدن اتنا ڈھکا ہوا ہو مرد کے لیے ناف سے لے کر کے ٹخنے تک، گھٹنے تک نہیں، کہاں تک؟ ٹخنے کے اوپر تک. ٹخنے کے اوپر تک اتنا بدن ڈھکا ہوا ہو. تو اگر مرد حضرات ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. اب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہ عورتوں کے لیے ستر عورت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون ہاف آستین میں نماز پڑھ رہی تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اگر ان کے شلوار ٹخنے کے اوپر ہیں تو نماز کی شرط ان کی پوری نہیں ہوئی، ان کی نماز نہیں ہوگی. آپ کی ہو جائے گی، ان کی نہیں ہوگی. اب تیسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت. اور اس کے بعد کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ آپ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اور ہمارے ملک ہندوستان سے قبلہ کدھر ہے؟ پچھم طرف. کہاں ہے؟ پچھم کی طرف. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے خانہ کعبہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان سے کعبہ کدھر ہے؟ پچھم کی طرف. پورب کی طرف اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ شرط یہ نامکمل ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. دکن کی طرف کھڑے ہو جائیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اتر کی طرف کھڑے ہو جائیں تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو پچھم کی طرف رخ کو کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. کیا ہے؟ نماز کی یہ شرائط میں سے ہے. 15 ہو گیا. اب خالی 2 چیز اور بتلا دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سنت پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز. استقبال قبلہ. اب اس کے بعد نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور نماز آپ پڑھیں گے تو بھی نماز. ظہر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت باقی ہونا ضروری ہے.
عصر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو عصر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، مغرب پڑھنے آئے تو مغرب، عشاء پڑھنے آئے تو عشاء، جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نماز کے وقت کے باہر آپ اس نماز کو ادا کریں گے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، غیر وقت میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب پانچواں کیا ہے؟ 5 ہو گئے نا؟ 5 ہو گئے، 4 ہو گئے؟ 4 ہوئے۔ کیا ہے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کا وقت ہونا۔ اب پانچواں کیا ہے؟ پانچواں یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، لفظ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا۔ اللہ کے کسی بھی نام سے نماز شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی نام سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن لفظ اللہ اکبر کی جگہ پر دوسرا نام لینا مکروہ تحریمی فقہا نے لکھا ہے۔ اللہ رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، غفار بھی تو ہے، ستار بھی تو ہے، تو کسی بھی نام سے نماز کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے نام سے نماز کو شروع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر سے نماز کو شروع کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں، یہ تو سب سے آخر میں ہے۔ 5ویں چیز ہے نماز کی نیت کرنا۔ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں باقاعدہ اس کی آپ نیت کریں، اس لیے کہ ہم ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، نیت ہی نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں، بہت سارے لوگ ہیں، آپ مسجد میں جا کر کے دیکھیے کہ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ نہیں، اور سارے لوگ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو منہ سے وہ خود نہیں بولتے ہیں، بس امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، انہوں نے ہاتھ کو اٹھایا اور نابی کے نیچے لا کر کے باندھ لیے۔ آپ کی زبان سے بھی تکبیر تحریمہ ادا ہو، یہ کیا ہے؟ شرائط ہے۔ کیا ہے؟ شرائط ہے۔ اب یہ شرطیں اگر نہیں پوری ہوئی تو نماز ہوگی؟ شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو تکبیر ہی نہیں کہتے ہیں؟ بتائیے، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ان کی ہو رہی؟ ہم نے چھٹی بھی کر لی، اپنی دہاڑی بھی گئی ہے کہ نہیں، محنت بھی کی میں نے یہاں آنے کی، سارے کام کیے، لیکن جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ نماز نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز، نماز وہ عظیم دولت ہے کہ مذہب اسلام میں ایمان اور عقیدہ درست کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے توسل سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔